مراد راز صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی سے الحاق کرے گی، شاید نون لیگ کی طرف جائے، خواجہ آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں، میاں جاوید لطیف صاحب کا اس کے بعد بیان آیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم پنجاب میں کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے، تو استحکام پاکستان پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم نے تو اس طرح کی ابھی کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں کی، نہ اس پہ بات ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تو پارٹی فارم ہوئی ہے. ہم اپنی چیزوں پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اپنی چیزوں پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کس طرح آگے چلنا ہے، کس طرح سب چیزیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت کوئی بھی اس طرح کا ڈیسیجن ہو رہا ہے کہ کیونکہ ابھی تو الیکشنوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. آئی مین obviously ایک چیز اناؤنس ہوئی ہے، ابھی اناؤنس بھی نہیں ہوئی، اس کا کہا جا رہا ہے کہ مے بی اکتوبر، مے بی نومبر. تو ابھی کیونکہ کنفرم کوئی چیز بھی نہیں ہے، سو اس لیے ان دا سینس کہ آپ اس پہ کیسے بات کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ کس کے ساتھ آگے چلنا ہے، کس کے ساتھ الحاق کرنا ہے، نہیں کرنا، آئی ڈونٹ تھنک ایسی ابھی بھی کوئی بھی بات ہوئی ہے، کیونکہ وی آر ان میٹنگز ایوری ڈے، اور اس طرح کی بات میرے سامنے تو ابھی تک کوئی نہیں ہے. ٹھیک مزمل مراد صاحب، اس پہ کیونکہ ملک میں جو پالیٹکس ہوئی ہے پچھلے 2-3 سال میں، اس میں سب سے امپورٹنٹ پرفارمنس سے بھی زیادہ نیریٹو ہوتا ہے، تو اب بڑا جو ویکیوم دکھائی دیتا ہے اس نیولی بورن پارٹی کا، وہ نیریٹو کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں کہ آئیڈیالوجیکلی یہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگر تو وہی نیریٹو ہے کہ جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی 30 سال کی پالیٹکس کا کرٹیسزم پہ بیسڈ ہے، تو پھر ڈفرنس کیا ہے، ایکس فیکٹر کیا ہے پھر؟ دیکھیں میں آپ کو یہی بتاؤں کہ آپ نے اس پارٹی میں دیکھا کہ سارے جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آئے ہیں. جو ہم نے پالیٹکس کی، کیونکہ میرے سے کوئی پوچھا تھا جی کہ آپ کا منشور کیا ہے، پارٹیز نے بڑے بڑے خوبصورت منشور بنائے ہیں، مگر ان پہ انہوں نے کتنا لائبل کیا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا کہ منشور میں زبردست چیزیں لکھتی جاتی ہیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں امپلیمنٹ ہوتا ہے میرے خیال سے شاید 5% ہی ہوتا ہوں. اس لیے منشور والی باتیں جو ہیں وہ بہت پرانی ہو چکی ہوئی ہیں. آپ جس طرح آپ نے ہمیں پبلک لائف میں دیکھا ہے، میں نے 15 سال گزارے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، اور پبلک لائف گزاری ہے، کیمرے کے سامنے گزاری ہے، 3.5 سال ایز اے منسٹر گزارے ہیں. سو جو جس چیز کے لیے ہم نے پالیٹکس یا میں نے جوائن کی یا ہمارے ساتھیوں نے جوائن کی، وہ اس لیے تھی کہ جب تک آپ عام آدمی کی زندگی میں فرق نہیں ڈال سکتے اور جب تک آپ ملک کی حالات کو بہتر نہیں کر سکتے. اب جن کے منشور بڑے خوبصورت منشور لکھے ہوئے ہیں، ایک پارٹی کے 40 سال سے لکھے ہوئے ہیں، ایک کے 30 سال سے لکھے ہوئے ہیں، آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں آپ دیکھ لیں جو ملک کے حالات ہیں. آئی تھنک 70 سالہ پلس ہسٹری کے اندر اس وقت ہم ورسٹ جگہ پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں کبھی سکتے تھے کہ 300 سے اوپر کا ڈالر ہوگا، اور جو عام آدمی ہے وہ گوشت یا مرغی کیا وہ تو دال بھی خرید نہیں سکتا ہے. سو اس لیے منشور اور یہ سب چیزیں میرے خیال سے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بالکل معنی رکھتی نہیں ہے جب اس پہ امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح کہ پاکستان کے اندر بڑے زبردست لاز لکھے ہوئے ہیں مگر ان کی امپلیمنٹیشن زیرو ہے. سو کیا فائدہ اتنی خوبصورت کتابیں لکھنے کا اور اتنی خوبصورت چیزیں لکھنے کا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ان پہ امپلیمنٹ ہی نہ ہو رہا ہو. تو جو ہمارا ایٹ لیسٹ ہے، جو میں نے کیا 3.5 سال ایز اے منسٹر، جو عام آدمی کی زندگی کے اندر میں فرق لا سکا، وہ مجھ سے پوچھیں آپ یا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا. تو چلنا تو ہم نے اسی رستے پہ ہے جس لیے ہم نے پالیٹکس جوائن کی تھی، جو ہمارا نظریہ ہے. مگر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی اگر ہم نون لیگ کی پالیٹکس کرنی شروع کر دیں گے یا پیپلز پارٹی کی پالیٹکس شروع کر دیں گے، I don't think that will make sense at all. اچھا جی صدیق جان. مراد صاحب یہ بتائیں کہ آپ 2018 میں ظاہر ایم پی اے بنے اور آپ کے پاس بڑی عام وزارت بھی رہی، تو یہ بھی جب الیکشن اناؤنس ہوا تھا پنجاب میں تو آپ نے کس حلقے سے جو ہے وہ ٹکٹ اپلائی کیا تھا، اور آپ کو ٹکٹ ملا تھا یا نہیں ملا تھا تحریک انصاف کا؟ نہیں سر، مجھے ٹکٹ نہیں ملا تھا. اچھا میرا وہی حلقہ جہاں سے میں 2013 سے جیتا ہوں. 2013 میں 24 سیٹیں تھیں لاہور کی، اور ان میں سے 3 سیٹیں جیتی گئیں، جس میں سے میں تھا اور میاں اسلم اقبال تھے اور میاں محمود رشید تھے. سو باقی 21 سیٹوں پہ ہم ہار گئے تھے. 2018 میں 30 سیٹیں تھیں لاہور کی، جس میں سے ہم 8 سیٹوں پہ جیتے، اس میں سے بھی 1 سیٹ میری تھی. سو اس لیے اچھا مراد صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک اپنا گروپ اناؤنس کیا، آپ نے اور ہاشم ڈوگر صاحب نے، اور ایک گروپ آپ نے اناؤنس کیا، اس کے بعد یہ بتائیں کہ کیا ترین صاحب آپ کے پاس آئے تھے چل کے کہ کتنا بڑا ایک گروپ اناؤنس ہوا ہے پنجاب میں، اور کہ ایک گروپ کے ظاہر ہے آپ لیڈ کر رہے تھے اس گروپ کو، تو کیا وہ آپ کے پاس گئے تھے گھر دعوت دینے، یا آپ نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اب میں یہ گروپ ختم کرتا ہوں اور مجھے ترین صاحب کے ساتھ ہی جا کے کھڑا ہونا چاہیے؟
ہماری مشاورت ہوئی تھی آپس میں، اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، کیونکہ میں تو خود دیکھے آئی تھنک اٹ واز اس وقت وہ اس طرح تھا کہ اتنے لوگ آ گئے ہیں پی ٹی آئی سے، تو میں خود ذرا آئی واز ٹیکن بیک کہ اچھا کہ یہ بھی چھوڑ آئے ہیں، یہ بھی چھوڑ آئے ہیں سب لوگ. سو اس لیے میں تو خود آئی واز ٹیکن بیک سو اس لیے تو میں نے کہا بیسٹ تھنگ از کہ اگر ہم لوگ مل کے، کیونکہ ہم پرانے اتنے 7 سالوں کے چل رہے ہیں، 15 سال میں نے دیے، آپ دیکھ لیں علی زری صاحب نے کتنے سال دیے ہیں، عامر کیانی نے کتنے سال دیے ہیں، عمران اسماعیل نے کتنے سال دیے ہیں. آئی مین سب کی یہاں پہ تو ڈیکیڈز کی محنت ہے، اور جب وہاں کٹھے تھے تو ہم یہاں کیوں نہیں کٹھے، سب ہو سکتے. سو اس کے بجٹ 2023-24 کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن، بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے. وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر کی سب سے بڑی کوریج، 62% عوام نے دیکھا بول کی سکرین پر. ویلکم بیک ٹو دا بجٹ ٹرانسمیشن. سب سے بڑے پینلسٹ اور رپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو. خصوصات اہداف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیف دی جائے، کیونکہ الیکشن سر پر ہیں تو کوئی ایسا بجٹ دے جو پاپولسٹ ہو. کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر. بول ہے سب سے آگے، سب سے پہلے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.